آیت نمبر 26 قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ہیا، یہ، راودت، اس نے پھسلایا ہے، ورغلایا ہے، نی، مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، وشہیدہ، اور شہادت دی، گواہی دی، شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہا، اس عورت کے خاندان میں سے، اس کے اہل میں سے۔ کیا گواہی دی وہ آگے آ رہا ہے، ان، اگر، کانا ہے، قمیصہ، اس کی قمیص، کس کی؟ یوسف کی علیہ السلام، قدہ، پھٹی ہوئی، پھاڑی گئی، من قبول، آگے سے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہوا، اور وہ کون؟ یوسف علیہ السلام، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے، الکاذبین جمع ہے الکاذب کی۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، وَإِن كَانَ، اگر ہے، قمیصہ، اس کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت کیا ہے؟ جھوٹی ہے، وَهُوَ، اور یہ یوسف جو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں پہ خاموشی توڑی۔ اب ایک نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، کل کو نبی بننے والے ہیں اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب وہ بول اٹھے۔ اب انہوں نے اس عورت کے اوپر پردہ نہیں ڈالا، کیونکہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو خود بدنام ہوں گے۔ تو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے، مجھے پھسلایا ہے، اور میں تو بھاگ رہا ہوں، میں تو گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر ایک آدمی نے، ایک شاہد نے گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ یہ کون تھا؟ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ دودھ پیتے بچے نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس آدمی کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے؟ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو مرد، یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ تھا، یہ ایسے ہی بولا جیسے جریج کی پاک دامنی کا اعلان بچے نے کیا تھا، اس عورت کے بچے نے جس نے تہمت لگائی تھی، اور جریج جو چرچ میں نماز پڑھ رہا تھا اس کی والدہ بلانے کے لیے آئی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب، نہیں سمجھا رہی آپ کو؟ یعنی کہ وہ جریج سے ملنے کے لیے جریج کی والدہ آتی رہیں، لیکن جب بھی آتی جریج نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، والدہ بڑی مشکل سے آتی، وعدیں دیتی، جریج سوچوں میں پڑ جاتا، یا اللہ میں کیا کروں، ادھر والدہ ہے، ادھر تیری نماز ہے۔ آخر میں وہ کہتے کہ نماز پہلے، والدین بعد میں۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو بالآخر والدہ نے بددعا دے دی، ان کہ میں ہر بار آتی ہوں تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب جریج کے بڑے تذکرے تھے اس علاقے میں، ان کی پاک دامنی کے، ان کی عبادت کے، ان کی نیکی کے، تو وہاں پہ یہ لڑکی سن رہی تھی، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کتنا پاک دامن ہے وہ، اور یہ میک اپ وغیرہ کر کے فتنہ بن کر پہنچ گئی، لیکن جریج نے اس کے اوپر کوئی نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن نیک ہونے کے باوجود ماں کا دل دکھا بیٹھا، حالانکہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آج کے نوجوان جو اپنی ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، وہ عبرت حاصل کریں اس سے۔ اچھا، یہاں پہ جریج سے بیچارے کا قصور نہیں تھا بظاہر، اور آج کل کے بچے ان کا قصور ہوتا ہے، موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، میچ دیکھتے رہتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، کھیلتے رہتے ہیں، والدین کی بات نہیں سنتے۔ تو اب بدعا لگ گئی۔ وہ عورت جو ہے اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میرے اوپر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ باہر گئی، باہر کوئی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی اور حمل ٹھہر گیا۔ کل کو بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے کہا تیری تو شادی میں بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اسی کا ہے، اسی کا، وہ جریج کا، تم بڑے تذکرہ کرتے ہو، بڑا نیک ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ وہ لوگ آئے جناب، اس کی خوب پٹائی کی جریج کی، اور اس کی عبادت خانے کو بھی گرا دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے تو جریج نے کہا مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کہا اچھا پوچھتے ہو قصور کیا ہے؟ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا بچہ لے کر آؤ، اور خود جریج نے کیا کیا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب معلوم نہیں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی نماز میں، یا اللہ میری عزت رکھ۔ تو پھر بچہ آیا تو جریج نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتا بچہ، ابھی بولنے کی عمر نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب کہنے لگے جریج سے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا یہ چرچ جو ہے دوبارہ بنا دیتے ہیں، گولڈ کا، سونے کا۔ ان کا نہیں جیسا تھا ویسا بنا دو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جریج کی پاک دامنی کا اعلان کس نے کیا؟ بچے نے۔
اور ایسا ہی اعلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی، اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا جب سیدہ مریم ظاہر ہے کہ ان کا خامن تو کوئی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حمل ٹھہرا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگوں نے کہا تو نے بدکاری کی ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ بچہ بولے گا، ان کا بچہ کیا بولے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبد اللہ، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی بچہ تھا، اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے جسے امام حاکم اپنے المستدرک میں لے کر آئے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بڑی عمر کا آدمی ہے اور یہ بچہ نہیں ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کوئی داڑھی والا آدمی تھا۔ تو اس نے بڑی عقل مندی کی بات کی، اس نے کہا جی آپ قمیض چیک کریں، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ لڑکا جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پکڑ رہی تھی اور یہ جان چھڑا کے بھاگ رہا تھا، اس لیے پیچھے سے پھٹی ہے۔